السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزہ ونفسہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی آخری آیت نمبر 286 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بہت سارے آداب سکھائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ البقرہ کی آخر کی دو آیتیں، آیت نمبر 285، اس سے پہلی مجلس میں جس پہ گفتگو کی گئی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، اور یہ 286 لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، فرمایا کہ جو شخص سورہ البقرہ کی آخری دو آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں، یعنی اس عمل کی بدولت اللہ تعالی بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 3 چیزیں ملی، ان میں سے سورہ بقرہ کی یہ 2 آیتیں بھی تھیں، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس سورہ کی آخری آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے خزانے سے دی گئیں، یعنی ایک ایسے خزانے سے دی گئیں جو عرش کے نیچے ہے، اور یہ آیتیں آپ کے سوا کسی اور کو نہیں دی گئیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورہ کے خاتمے پر آمین کہا کرتے تھے۔ علامہ ابن کثیر نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس سورہ میں، سورہ کی آخری آیت میں، اللہ نے اپنے بندوں پر اور اس امت پر، امت مسلمہ پر، اپنے ایک عظیم احسان کا ذکر کیا ہے، بہت بڑا احسان۔ احسان کیا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، طاقت سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کسی کو حکم نہیں دیتا عبادت کرنے کا۔ سوچئے کتنا بڑا احسان ہے کہ طاقت نہیں ہے نا تو وہ عبادت تم پر فرض نہیں ہے، اور بندے کو آداب سکھائے گئے کہ ہم بھول جائیں یا گناہ کر بیٹھیں تو ہماری گرفت مت فرما۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا کر دیا۔ اس سے بڑا احسان کیا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے کہ ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال، جو بوجھ ہم اٹھا نہ پائیں وہ نہ ڈال۔ تو واعف عنا، فرض اور واجب میں جو کمی ہے اس کا ذکر ہے کہ معاف کر دے۔ واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما، ہم حرام یا ناجائز کام کر بیٹھے تو معاف فرما۔ وارحمنا، ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، توفیق طلب کیا ہے۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہمارا مولا ہے، مرجع ہے، تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ کافروں کے مقابلے میں مدد، جنگ ہو میدان جہاد تو طاقت و قوت اور جنگ کے ساز و سامان کے ساتھ، کافر اور مشرک اگر اسلام کو چیلنج کرے تو علم اور دلیل کی قوت کے ساتھ، جہاں جیسا چیلنج ہو ہماری تو مدد فرما۔ تو یہ آیت رحمت، آیت شفقت، بہت پیارے انداز میں ایک تحفے کے طور پہ بندے کو اللہ نے امت کو عطا کی۔ اس آیت سے جو چند فوائد ثابت ہوتے ہیں، مسائل۔ پہلا مسئلہ، بندوں پر، اس امت پر اللہ کی خصوصی رحمت کا نزول۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، مثلا کسی نے قسم کھا لیا، یہ کام میرا ہو گیا تو یہ کام کروں گا، قسم کھا لیا، نظر مان لیا، اب اس کے لیے ایک غلام آزاد کرنا، یا 10 مسکین کو کھانا کھلانا، یا 10 کو کپڑا پہنانا،
یا 3 روزے رکھنا. کتنا زیادہ پیارا آپشن دے دیا اللہ تعالیٰ نے. اسی طرح سے کسی شخص نے حج کیا، کوئی اس سے واجب چھوٹ گیا، اسے دم دینا ہے، مکہ کے فقیروں میں اس گوشت کو تقسیم کرنا ہے، لیکن اس کے پاس دم دینے کی طاقت نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یا قربانی حج میں لازم ہے، قربانی نہیں کر سکتا، تو اب وہ 3 روزے ایام حج میں 7 روزے واپس لوٹنے کے بعد، تو عبادتوں میں بڑی سہولت دی گئی ہے. یہ ہے پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ، اللہ کی رحمت کی وسعت. کتنا بڑا رحیم ہے کہ کوئی عبادت بطور سزا نہیں فرض کی گئی، بطور رحمت و شفقت. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس میں استطاعت اور قدرت کا ہونا ضروری ہے. جس کے پاس استطاعت اور قدرت ہے اسی پر عبادت فرض ہے، استطاعت اور قدرت نہیں تو عبادت فرض نہیں ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم جتنا طاقت رکھتے ہو اللہ سے ڈرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، میں تم کو جن چیزوں سے روک دوں اس سے رک جاؤ، جس کا حکم دو طاقت بھر اسے بجا لاؤ. وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم. علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت اور یہ حدیث دلیل ہے کہ انسان کے پاس کسی عمل کرنے کی طاقت و قدرت نہیں تو وہ فریضہ اس پر سے ساقط ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. جیسے بیماری کی وجہ سے آدمی پانی نہیں استعمال کر سکتا، یا خوف ہے، پانی ہے مگر سانپ بچھو ہے، دشمن کا خوف ہے، تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا. یا اسی طرح سے کپڑے میں نجاست اور گندگی ہے، نہ مٹی مل رہی ہے نہ پانی مل رہا ہے، تو اب اس کپڑے کو جہاں تک ہو صاف کر کے اسی میں نماز پڑھ لے گا، اس کا اعادہ نہیں کرے گا لیکن نماز نہیں چھوڑے گا. محنت کیا ہے سفر میں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں، اور اپنے دماغ سے کوشش کر کے، اب تو گھڑیوں میں قبلہ ہے، موبائل میں سافٹ ویئر ہے اس میں قبلہ، اب تو بہت بڑی نعمتیں آ گئی نا. آپ 1000 سال پہلے کا سوچو کہ دنیا میں کہیں لائٹ نہیں جلتی تھی، بجلی نہیں تھی، رات ہو گئی تو اندھیرا، یا اگر چاندنی رات ہے تو الگ بات ہے. تو قبلے کی سمت معلوم کرنا آسان نہیں تھا. آج بھی سب کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، تو قبلے کو مقرر کر کے کوشش کر کے نماز پڑھے گا. بعد میں پتہ لگا کہ قبلہ غلط تھا تو نماز نہیں دہرائے گا، نماز وہ مکمل ہو جائے گی. سواری پر قبلے کی تعین کر کے پڑھ رہا، سواری گھوم گئی، کوئی حرج نہیں ہے. فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، طاقت نہیں ہے کھڑے ہو کے تو بیٹھ کے پڑھیں گے، بیٹھنے کی طاقت نہیں تو لیٹ کر کے پڑھیں گے. یعنی یہ آسانی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کسی آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس کی پراپرٹی بک نہیں رہی ہے، دکان میں مال پڑا ہوا ہے اور فلیٹ کی شکل میں پراپرٹی پڑی ہوئی ہے بیچنے والی، کیش نہیں ہے، زکوٰۃ اس کے اوپر اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ اس کے پاس رقم نہ آ جائے. تو یہ سب سہولتیں شریعت نے دی. رمضان کا روزہ فرض ہے، سفر میں ہو، بیمار ہو تو روزہ نہیں رکھے گا، بعد میں اس کی قضا کر لے گا. تو بہت ساری سہولتیں عطا کی. تیسرا مسئلہ، انسانوں کے درجے مختلف ہوتے ہیں. صاحب استطاعت پر فرض ہے، استطاعت اور قدرت نہیں تو فرض نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. چوتھا مسئلہ، انسان جو نیکی کماتا ہے وہ اس کے لیے ہے، لہا ما کسبت. جو گناہ کرتا ہے وہ بھی اسی کو ملے گا اس کا. تو اس لیے گناہ اور نیکی یہ دونوں کا صدور، دونوں بندہ تو کرتا ہے لیکن نیکی کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. گناہوں سے توبہ اور استغفار کر لے بندہ. پانچواں مسئلہ، گناہ کا ایک دوسرے کا کوئی گناہ نہیں ڈھوئے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. چھٹا مسئلہ، اللہ ہمارا رب ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. یہ دعا کرنے کا ایک طریقہ، جیسے ہم طواف کرتے ہیں تو رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ساتواں مسئلہ، دعا جب بھی کی جائے، دعا کرنے کے لیے لفظ ربنا یعنی اپنے خالق و مالک کے لیے جو رب کا صیغہ استعمال کیا، اس میں جو عاجزی ہے اور اس کی جو بڑائی ہے اس کا اظہار کہ تیرے سوا کوئی رب نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی رازق نہیں،
ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، تو دعا کے آداب میں لفظ رب کا استعمال یہ انتہائی ضروری اور دعا کے آداب میں سے ہے۔ ساتواں مسئلہ، اگر دعا کیا بندے نے لیکن دعا کرتے وقت روزی حرام ہے تو پھر دعا نہیں قبول ہوتی، چاہے لفظ رب کتنا بھی استعمال کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ لمبا سفر کر کے بیت اللہ پہنچتا ہے اور ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کی روزی حرام، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ یعنی نفی کے معنی میں ہے یہ استفہام، یعنی اس کی دعا ریجیکٹ کر دی جائے گی، قبول نہیں کی جائے گی۔ نواں مسئلہ، انسان جو گناہ لا علمی میں یا بھول کر کرتا ہے اللہ اس کی سزا نہیں دیتا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، بہت سارے گناہ بندے نے بھول کر دیے، نماز پڑھنا فرض ہے، سو گیا یا بھول گیا تو اس کا کفارہ ہے کہ جب یاد آئے تو اسے پڑھ لے۔ تو اس طرح عبادتوں میں، حج جیسی عبادت میں، روزے جیسی عبادت میں بہت ساری سہولتیں بندوں کو دی گئی۔ 10واں مسئلہ، زکوٰۃ کسی کو دیا، وہ سمجھا کہ فقیر اور محتاج ہے، بعد میں پتہ لگا کہ بہت بڑا مالدار اور رئیس ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ مالدار کو اگر جان بوجھ کے دیا تب ادا نہیں ہوگی، لیکن اس کو فقیر اور محتاج سمجھ کر دیا تو زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ یہ خطا ہے، غلطی سے اس نے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے اس نیکی کو۔ مشہور حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نیت کیا کہ رات کو وہ صدقے کی رقم لے کر نکلے گا، محتاجوں میں تقسیم کرے گا، تو اس رات کو ایک مالدار مل گیا، ایک غنی ملا، اس کے ہاتھ پہ صدقے کی رقم دے دیا، اسے کیا پتا کہ مالدار ہے۔ صبح جب بات چیت ہوئی کہ لوگوں نے تو فلاں مالدار کو صدقے کی رقم دے دیا ہے، تو اس نے کہا اللہم لک الحمد علی غنی۔ دوسری رات پھر صدقے کی رقم لے کے نکلا زکوٰۃ کی، اس دن وہ رقم ایک طوائف اور بدکار کے ہاتھ میں چلی گئی۔ صبح صبح لوگ بات چیت کر رہے ہیں کہ رات کو زانیہ کو کسی نے صدقہ اور زکوٰۃ دیا ہے، اس نے کہا اللہم لک الحمد علی زانیہ۔ تیسری رات پھر اپنی زکوٰۃ کی رقم لے کے نکلا اور اس دن چور کے ہاتھ میں وہ رقم چلی گئی۔ صبح جب لوگ تبصرہ کرنے لگے، اس کو خبر ملی تو کہا اللہم لک الحمد علی سارق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے خبر دی گئی کہ تیرے تینوں راتوں کے صدقے قبول کر لیے گئے۔ وہ مالدار تیرے مال کو، زکوٰۃ کو پا کے شاید عبرت حاصل کرے، وہ بھی کچھ خرچ کرے۔ وہ چور تیری رقم پا کے شاید ضرورت پوری ہو جائے اور چوری سے باز آ جائے۔ وہ بدکار اور طوائفہ شاید تیری رقم پا کر کے پاک دامنی اختیار کر لے۔ تو انسان سچی نیت سے نیکی بھی کر لے اور اس میں غلطی بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ 10واں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، بندہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار، رحمت اور مغفرت طلب کرتا رہے۔ حکم اسی کا ہے، قانون اسی کا ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، اس کا تقاضا ہے کہ بندہ ہمیشہ اس دعا کو بھی پڑھے اور سمینا و اطعنا کہتے ہوئے وہ آگے بڑھے۔ 11واں مسئلہ جو شاید سے ثابت ہوتا ہے، غیر مستطیع پر جس کے پاس طاقت نہیں ہے، جس بھی عبادت کی طاقت ہونے تک وہ عبادت فرض نہیں۔ فقیر مسکین ہے تو زکوٰۃ نہیں فرض ہے، بیت اللہ تک آنے جانے کی طاقت نہیں تو حج نہیں فرض ہے۔ 12واں مسئلہ، ہمیشہ اللہ سے توبہ اور استغفار طلب کرتے رہنا چاہیے۔ واعف عنا واغفر لنا، اور طاقت سے بڑھ کر کے بوجھ نہ ڈالا جائے، بندہ اللہ سے دعا کرتا رہے۔ 13واں مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا مولا ہے، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، ہمارا ولی ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرما، ہمیں علم دے کہ انہیں دعوت دے سکیں، ہمیں حجت، قوت اور بحث کی طاقت دے کہ تیرے دلائل کو ان کے سامنے محکم انداز میں پیش کر سکیں، ان کے شبہات کو دور کر سکیں، ہمیں مالی طاقت دے کہ تیرے
جہاد کی فوجوں کی مدد کر سکیں، جسمانی طاقت دے تاکہ ہم دشمن کا مقابلہ کر سکیں، ذہنی طاقت دے تاکہ ہم پلاننگ مضبوط کر سکیں۔ فرمائے کہ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرما۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح شکل و صورت پر قائم رکھے، اور سورہ البقرہ کی یہ جو آخری 2 آیتیں جن کی خصوصی فضیلت کہ رات کو کسی نے پڑھا تو یہ اس کے لیے کافی ہوں گی، اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں کی پابندی سے انہیں پڑھنے کی توفیق دے، اور پوری زندگی میں ہمیشہ سورۃ البقرہ کو اپنے گھروں میں پڑھنے کی پابندی عطا فرمائے۔ اس سورہ میں جو پیغام دیا گیا، جو سبق دیا گیا، اس پیغام کو قبول کرنے اور زندگی میں اسے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، سورہ البقرہ کی آج تفسیر مکمل ہو گئی۔ اللہ کا بہت بہت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ تمام ناظرین و سامعین کا جو دنیا بھر میں موجود ہیں، آپ کا شکریہ کہ آپ نے پابندی سے ان دروس کو اور تفسیر کے کلمات کو سماعت فرمایا۔ آپ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی مجلس میں سورہ آل عمران کی تفسیر کے ساتھ حاضری ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔